اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب پر آسانی فرما کے کہا فذکر، محبوب آپ نصیحت فرمائیے، صادقہ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، کہیں نصیحت فائدہ دیتی ہوئی نظر آئے تو اس کو ضرور نصیحت کیجیے۔ ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جنہیں نصیحت فائدہ ہی نہیں دیتی، وہ نصیحت پر کان ہی نہیں دھرتے، وہ بات کو سنتے ہی نہیں۔ اور ایسے بھی بدبخت اولاد ہوتی ہے جو باپ کی نصیحت پہ بھی کان نہیں دھرتی، انہیں باپ بھی اپنا ہمدرد محسوس نہیں ہوتا، بھلا اس کے درد کو دنیا میں پھر بانٹے گا کون؟ نصیحت کرنا بڑا اہم کام ہے۔ نبی تبلیغ کے بعد سب سے زیادہ اس پر زور دیتے تھے، بات کو پہنچا دینا، یہ ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، دل میں اتارنے کی پوری کوشش کرنا کہ اس کو تسلیم کر لے، اسے اس کے فوائد سمجھ آ جائیں، یہ نصیحت ہوتی ہے کہ بچ جاؤ، اس میں یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، خیال کرو۔ فرمایا فذکر ان نفعت ذکریٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا نصیحت فائدہ کسے دیتی ہے؟ کہا سیذکر من یخشی، فرمایا ان قریب وہ ضرور نصیحت پائے گا جسے خوف خدا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو آخرت سے ڈرتا ہوگا۔ فرمایا ہر بندہ نصیحت نہیں پاتا، جسے انجام کار کا کوئی خدشہ نہیں وہ نصیحت نہیں لیتا۔ آپ اس کو بار بار سمجھائیں، آج تو تیش میں ہے، گالی دے دے گا، قتل و غارت کرے گا، کل پھنس جائے گا، تیری اولاد تجھے دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، وہ کہتا ہے چھوڑو تم اس بات کو، وہ نہیں خیال کرتا۔ رب کہتا ہے نصیحت پاتا ہی وہ ہے جسے کو ڈر ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، خوف خدا آ جائے، خوف آخرت آ جائے، انجام کا خوف آ جائے تو بندہ نصیحت پاتا ہے۔ اور جو نہ ڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، اسے نصیحت کہاں میسر آتی ہے؟ سیذکر من یخشی، فرمایا نصیحت وہ پائے گا جو ڈرتا ہے، ویتجنبها الاشقی، اور فرمایا نصیحت سے دور وہ ہوگا جو بدبخت ہے، جو نصیحت نہیں نہ لیتا۔ باپ بھی کہتا ہے یہ میرا بڑا بدبخت بچہ ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا ہی مفہوم ہے کہ بدبخت جو ہوتا ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، یا یوں کہہ لیں جو نصیحت قبول نہیں کرتا وہ بدبخت ہوتا ہے، اور اس کی بدبختی اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ کسی ناسے کی نصیحت پہ کان ہی نہیں دھرتا۔ اور نصح الاحمق کی حماقتن والی بسا اوقات بات ہوتی ہے کہ بے وقوف کو نصیحت بھی بے وقوفی کہلواتی ہے، ایسی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ رب نے کہا سیذکر من یخشی، نصیحت وہ پائے گا جسے انجام کا خوف ہے، جسے خدا کا خوف ہے، جسے آخرت کا خوف ہے، ویتجنبها الاشقی، اور بدبخت تو نصیحت سے دور رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بدبخت جو نصیحت نہیں پائے گا، ساتھ ہی کہا یہ وہ بدبخت ہے جو بڑی آگ کو تاپے گا، دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور آج اپنے آپ کو یکتا روزگار سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا میں وحید الدہر ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، پھر اسے احساس ہوگا جنہیں پاؤں تلے رونتا تھا رب نے انہیں تو قیامت کے دن کامیاب کر دیا ہے، لیکن یہ ناکامی کے سامنے ہے، ارزق و خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، فرمایا بڑی آگ میں داخل ہوگا، دوزخ میں جائے گا جو نصیحت نہیں پاتا۔ پھر اس میں دوزخ میں اس کی حالت کو بیان کیا، فرمایا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، دوزخ میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا، اس کا یہ مطلب کہ اگر مر جائے تو پھر تو عذاب ختم ہو جائے۔ رب کہتا ہے جلد گل سڑ جائے گی، ہم نئی جلد دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تسلسل سے عذاب کو چکھتا رہے، اور ابداً دائماً سرمداً مخلداً اس میں داخل رہے، کبھی نہ نکالا جائے۔ لا یموت فیہا، مرے گا نہیں کہ مر کے ہی راحت ہو جائے۔ آج سخت بیماری میں مبتلا، ہائے ہائے کرنے والا، جو ہی موت آئی اس کو سکون ہو گیا جسم کو، وہ بیماریاں ختم، وہ پریشانیاں ختم، وہ تفکرات ختم، اس لیے کہ موت تو ان چیزوں سے آزاد کرتی ہے، لیکن دوزخ والا موت نہیں پائے گا کہ اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہمیشہ اس میں جلستا رہے گا۔ پھر فرمایا ولا یحییٰ، زندہ بھی نہیں ہوگا، بسمل کی طرح تڑپتا رہے گا۔ زندہ نہ ہونے کا معنی کہ کبھی اسے سکھ کا سانس آئے گا ہی نہیں، راحت ہی نہیں ہوگی،
جس بندے کو عذاب سے جلسایا جا رہا ہو اور دنیا کے نہیں دوزخ کی آگ اسے جلسا رہی ہو، کھولتا ہوا پانی پی رہا ہو، تھور کے درخت سے کھا رہا ہو، بہتی ہوئی پیپ اس کی خوراک بنے، بتاؤ اس کی کیا زندگی ہے؟ آج تو غریب نادار کمزور کہتا ہے میرا زندہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو رب کہتا ہے دوزخی کوئی زندہ نہیں ہوگا، یعنی سکون کا سانس نہیں لے گا، اسی طرح رہے گا۔ اے مالک پھر بچے گا کون؟ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے باطن کو ستھرا کر لیا، جس نے نصیحت کو آگے بڑھ کے تھام لیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اب دونوں علامتیں اللہ نے ذکر فرمائی، فرمایا رب کا نام لیا، اس نے کہا اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، فصلّىٰ اور نماز پڑھی، فرمایا یہ کامیاب ہے، یہ بچ گیا ہے دوزخ سے، اس نے نصیحت سے فائدہ لے لیا۔ لیکن جسے نصیحت کے باوجود بھی خوف خدا نہ ہوا، یاد خدا نہ ہوئی، اللہ کے حضور جھکا نہیں، اس نے اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاس لحاظ اور خیال نہیں کیا، اس نے نصیحت سے کون سا حصہ لیا؟